نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله عالی مرتبت عالی مقام عالی جا صدر نشین کانفرنس حضرت بابا جی علیہ رحمہ کے نور نظر اور نبیرہ عظیم محترم دیوان عظمت سید محمد چشتی زیدہ مجدہ دودمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ نبی الکریم کے چشم و چراغ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب، جناب حضرت علامہ رفیق شاہ جمالی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عالی مرتبت حافظ پیر غلام قطب الدین صاحب صابری، جناب محترم رانا منظور علی صاحب، عالی مرتبت پیر سید حیدر امام گیلانی صاحب، جناب صاحبزادہ فیض الحبیب صاحب، جماعت اہل سنت پاکستان کے قائدین، زعماء، کارکنان، ادارہ تعلیمات اسلامیہ کے محبین اور دوستوں، سنی تنظیمات کے قائدین، زعماء اور وابستگان، میرے
دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، بابا جی کی دہلیز کو عالم تصور میں چوم کر اس پر ہاتھ رکھ کر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں علالت اور بیماری کے عالم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن کانفرنس کے عنوان کی عظمت، شہامت، شان و شوقت اور روحانیت میرے لیے مقناطیس ہے، جس کی کشش میں سمجھتا ہوں کہ بیماریوں کی شفا بھی ہے اور ہماری منزل کا نشان بھی ہے، کیونکہ میری گفتگو کو اس وقت نیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے تھوڑے یا زیادہ لوگ بھی آپ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اس لیے انداز گفتگو میں تھوڑی ندرت محسوس کریں تو اسے میری ضرورت سمجھیں اور میری مجبوری کہ میں شاید انداز خطابت میں زیادہ رنگ نہ بھر سکوں، لیکن میرے افکار اور میری دعوات توجہ کے طالب ہیں۔ بات یہاں سے شروع کروں کہ انسانی زندگی میں آپ اسے جس جہت سے بھی دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں، 5 چیزیں قافلہ انسانیت کا کوئی فرد یا کوئی جماعت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ زندگی کے ہنگامے انہی 5 چیزوں کے گردا گرد گھومتے ہیں۔ انسان چھوٹا ہو یا بڑا، وہ جھونپڑے میں رہتا ہو یا محل میں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، پیر ہو یا جوان، مرد ہو یا زن، بچہ ہو یا کہولت کی عمر میں زندگی گزارنے والا شخص، اس کی پہلی ضرورت یہ ہے کھانا۔ یہ کھانے کی ضرورت ہی ہے کہ جس نے روح آدم کو جنت میں بھی بے-تاب کر دیا، اور وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ سے انسانی حیات کی کہانی جمالیاتی اور احساساتی ادوار میں داخل ہو گئی۔ فیکٹریاں، صنعتیں، کسان، مزدور، دکان، تاجر، قلم، کرتاس، آپ جس کو بھی دیکھیں میرے دوستو،
اس کے پیچھے معاش کا دخل ہے، اور انسان روٹی کمانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ دوسری ضرورت پینا ہے۔ بندہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو پیاس لگتی ہے، وہ اپنے جگر کی ٹھنڈک کے لیے آبشار پر جائے یا لبے دریا، ماجزن سمندر سے پانی کے ڈول بھرے، یا گھنگور گٹاؤں سے نچڑتے پانی کو جمع کرے، ندیوں، نالوں، کوہوں، کاریزوں، ٹیوب ویل۔ انسان اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کا طالب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ جس وقت یہ بھڑکتی ہے تو کربلا میں بھی کسی عباس کو مشکیزہ اٹھا کے لبے فرات جانا پڑتا ہے۔ جناب، تیسری ضرورت ہے انسان کا لباس۔ اگرچہ غالب کے الفاظ میں تھوڑی شوخی ہے اور شرارت، لیکن میں اس کو اچھے سینس میں لیتا ہوں کہ کبھی 4 گرہ کا کپڑا بھی ہو تو وہ انسان کی ضرورت ہوا کرتا ہے۔ کوئی لمبا لباس پہن لے، کوئی مختصر لباس پہن لے۔ بے حیائی کی مونسون جن وادیوں سے گزرتی ہے اور فحاشی کی آگ جن خطوں میں برستی ہے، اگر آپ محسوس کریں تو وہاں بھی لوگ نکر پہن لیتے ہیں، خواہ 2 بالشت کی ہی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فطرت انسانی ضرورت محسوس کرتی ہے کہ کپڑا پہنوں۔ کپڑا پہنا جاتا ہے، کوئی پینٹ پہن لیتا ہے، کوئی جبہ پہن لیتا ہے، کوئی کرتا پہن لیتا ہے، کوئی چادر باندھ لیتا ہے، کوئی شلوار پہن لیتا ہے۔ حالی جناب، چوتھی ضرورت ہے انسان کا مسکن، جس میں وہ رہتا ہے۔ تاج محل تو بادشاہوں کا تصور حیات ہے، لیکن بابا کے مرید بھی جس وقت اپنا اندر دھونے کے لیے آتے تھے تو بابا ان کے ٹھہرانے کا بندوبست کرتے تھے۔ عالی جناب، جھونپڑا ہو یا تمبو خیمہ، رہنے کے لیے انسان کو گھر چاہیے۔ جب گھر بن جائے تو 5ویں ضرورت ہے انسان کی مناکحت کے سلسلے، کہ میں شادی کروں، نکاح کروں۔ جب شادی ہوگی تو بچے ہوں گے اور بچیاں ہوں گی، باپ کا تصور پیدا ہوگا، ماں کا تصور پیدا ہوگا، بیٹا اور بیٹی کا تصور پیدا ہوگا، بھائی اور بہن کا تصور سامنے آئے گا، رشتوں نعتوں کے تقدس سامنے آئیں گے، اور اولو الارحام اور ذوی الفروض کے تصور سامنے آئیں گے۔ عالی جناب، پھر انہی 5 چیزوں کے اندر تجارت پیدا ہوگی، اور کبھی کبھی مفادات جس وقت ٹکرائیں گے، ضرورت ہوگی کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا خیر کا پہلو رکھتا ہے اور کیا خیر کا پہلو نہیں رکھتا ہے۔ جس وقت نزاع پیدا ہوں گے تو عدالتوں کی ضرورت ہوگی، جب عدالتیں قائم ہوں گی تو قانون کی ضرورت ہوگی،
جب قانون بنے گا تو پتہ لگانے کی ضرورت پڑے گی کہ قانون اچھا ہے یا اچھا نہیں ہے، لا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ جناب آگ جلاتی ہے تو کیوں جلاتی ہے، اور چمن میں مشام ہستی معطر ہوتا ہے تو وہ کیسے معطر ہوتا ہے؟ یہ تصورات جس وقت سامنے آئے تو انسان کو جناب آگ سے نجات کے لیے، مسئلوں کے حل کے لیے، ضرورتوں کی تکمیل کے لیے راہبر کی ضرورت ہوتی ہے، رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت وہ راہبر اپنا خود بنائے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ جناب انسان کامیاب جب ہوگا کہ جس نے کائنات بنائی ہے وہ اس کو دیکھے گا کہ میرا راہبر کون ہے۔ رب کریم نے کہا میں خدا ہوں لیکن عام آدمی کی نظر میں نہیں آتا ہوں، لیکن تمہاری راہبری رہنمائی کے لیے میں نے ہر زمانے میں نبی رکھے ہیں، تم ان کا دامن پکڑو تمہیں منزل مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جماعت اہل سنت پاکستان، قائد جماعت اہل سنت پاکستان، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ نبوت اور رسالت دراصل ڈیوائن ارینجمنٹ سے قافلہ انسانیت کو منزل تک پہنچانے کے، اور یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اگر ایک بندہ بھی نہ ہو نبی کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی نبوت رکھتا ہے۔ اس لیے رکھتا ہے کہ کوئی انسان یہ شکوہ نہ کرے کہ مجھے اس نے پیدا کیا تو مجھے راہبر نہیں دیا، مجھے رہنما نہیں دیا۔ اس لیے جب آدم جنت سے اترے تو رب نے نبوت دے کے بھیجا تاکہ اے آدم تیری اولاد میں سے کسی کو شکوہ نہ ہو کہ میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، مجھے نجات کا راستہ دینے والا نہیں۔ جہاں جہاں بھی آبادی تھی میرے محمد مصطفیٰ نے نبوت کی روشنی عطا فرما دی۔ اس لیے نبوت اور رسالت مست ہوئی، اس کی رہنمائی ضروری ہوئی۔ اب میں عرض کروں گا کہ نبوت ہے کیا؟ اس پر مسامرہ نے تو یہ لکھا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے کہ باریک سے باریک آواز کو سن لینے والا، الظاہر کہ جو جس محفل میں چاہے چھا جائے اور اس کے حسن جمال اور خوبی سے انکار کرنے والے انکار کریں، لیکن اس کے پاس معجزہ ہو اور اپنے اعجاز کی طاقت سے منوا لے کہ تم ہر طاقت کو پسپا کر سکتے ہو، لیکن تم نبی اور رسول کے خداداد اور فطرت کے دیے ہوئے ٹیلنٹس کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ یا یہ معنی ہے کہ غیب کی خبر دینے والا، یا یہ معنی ہے کہ رفیع الشان اور اونچے سے اونچا، بڑے سے بڑا، عالی سے عالی، اور وقار اور عزت جس ذات پر جا کر ختم ہو جائے، توجہ کا طالب ہوں۔ یا اس کا معنی ہے کہ المخرج، یا اس کا معنی المخرج، ہجرت کرنے والا، یا لوگ ستم ڈہاں ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے۔ شرح مواقف جو کہ اشاعرہ کی معروف کتاب ہے، اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ نبوت کی تعریف یہ ہے
رسالت کی تعریف یہ ہے کہ یقول لہ اللہ ارسلتک الی قوم او الی جمیع الناس. نبوت کی تعریف یہ ہوگی کہ جس کو اللہ کہے اور اس کا قول کلام سے ثابت ہو کہ میں نے تجھے فلاں قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے تمہیں ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. عالی مرتبت ساتھیوں، پھر جس وقت دنیا چھوٹی تھی اور وہ گاؤں کی طرح تھی، تو جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کی پکار بھی محدود خطے تک تھی اور محدود علاقے تک تھی. زمانہ بڑھتا گیا، اقران کروٹ پر کروٹ بدل کر مستقبل کی طرف جاتے بنے اور زندگی پیچیدہ ہوتی چلی گئی، اور جو زندگی آگے بڑھتی گئی تو ایک ایک نبی کی جگہ 4 نبی آئے اور 4 رسول آئے، 10 رسول آئے، اور انہوں نے گاؤں گلیوں اور کوچوں میں اللہ کا پیغام ہدایت لوگوں کو سنایا. اور میں عرض کروں کہ جب زمانہ بہت پھیل گیا اور کائنات کے مسائل بکھیڑے زیادہ ہو گئے، تو پہلے جو رسول تھے کوئی گاؤں کا رسول تھا، کوئی شہر کا رسول تھا. آپ جس وقت زندگی پھیل گئی، مسائل زیادہ ہو گئے، تو رب ذوالجلال نے کہا اب میں ایسا نبی بھیجوں گا کہ سارے انبیاء شب معراج اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور اعلان ہوگا کہ جو کچھ سب کچھ پہلے نبیوں کو دیا ہے اب میں نے محمد مصطفیٰ کو دے دیا ہے. بلکہ میں اس مائع معراج میں یہ عرض کر دوں کہ پتہ ہے آپ وتر کی نماز 3 رکعت کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ بھی دراصل معراج کا تحفہ ہے، نمازیں بھی معراج کا تحفہ ہے. کہ حضور جب اقصی میں پہنچے تھے تو سارے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کے پیچھے 2 رکعت پڑھی تھیں، اور جب اوپر گئے تو فرشتوں نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ تیرے نبی نے نبیوں کو تو نماز پڑھا کے امامت کر لی، ہمیں بھی تو کچھ پڑھا دے. رب ذوالجلال نے کہا مصطفیٰ 1 رکعت ان کو بھی پڑھا دے. عالم بالا والوں کو 1 رکعت پڑھائی، 2 رکعت اقصی میں پڑھائی. مصطفیٰ نے امت والوں کو کہا کہ 3 وتر پڑھ لیا کرو تاکہ پتہ چلے محمد نیچے والوں کا بھی امام ہے اور اوپر والوں کا بھی امام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جماعت اہل سنت پاکستان، قائد جماعت اہل سنت پاکستان، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب. عالی جناب، اب ہر نبی کی نبوت کے خصائص ہیں، لیکن یاد رکھیے اور ان خصائص کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور ان کو گنا نہیں جا سکتا جب پہلے کسی نبی کے حسن اور جمال کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تو جس کے پیچھے سارے نبیوں نے ہاتھ باندھے جناب اس محمد مصطفیٰ کے خوبیوں کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ صاحب مسامرہ لکھتے ہیں کہ نبوت کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بنتا، نبی اللہ کے حکم سے اور اس کے استعفاء سے بنتا ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے رسالت اور نبوت کہاں رکھنی ہے. میری گفتگو سننے والے دوستو، اس کا مطلب ہے کہ نبوت ایسی چیز نہیں جو مشورے سے فیصلہ کیا جائے. اور
میں کوئی پلیت نام اپنی زبان پر نہ ہی لاتا تو زیادہ اچھا تھا، لیکن میں کیا کروں، میرے پنجاب کا یہ فتنہ تھا جو پنجاب سے اٹھا، میری مراد قادیانیت، تو مجھے یہاں اگر میں اشارے کے بغیر نکلوں تو یہ ستم ہوگا۔ علی جناب اس کی تو تاریخ میں اس نے خود لکھا کہ میں نے حکیم نور الدین سے مشورہ کیا کہ جو کچھ ہمارے حالات ہیں کیوں نہ ہم نبوت کا اعلان کر دیں۔ جناب میرے دوستو، نبوت مشوروں سے نہیں دی جاتی، نبوت اللہ کا نور ہے، جس سینے میں چاہتا ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ آقا و مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف رسول اور نبی نہیں، یہ اعلان قرآن نے کیا کہ ما کان محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ گویا یہ شاعروں کی بولی نہیں ہے، یہ ادیبوں کی بولی نہیں ہے، یہ ادب والوں کی بولی نہیں ہے، یہ قلم کاروں کی بولی نہیں ہے، یہ کرتاس و قلم سے تعلق رکھنے والوں کی بولی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ رسول بھی میں نے بنایا ہے اور ختمت نبوت کا تاج بھی سر پر میں نے رکھا ہے۔ خاتم النبیین، اگر تھوڑی سی میں خوش طبعی کر لوں تو میرے خیال میں گوارا حد تک مجھے معلوم ہے کہ گوارا حد کون سی ہے کہ ختم نبوت کو جتنا ختم والے مانتے ہیں نا اتنا کوئی اور نہیں مانتا۔ یہ جو تیجے کرنے والے ہیں، یہ جو 40ویں کرنے والے ہیں، یہ جو عرس منانے والے ہیں، یہ جو 10ویں کرنے والے ہیں، یہ جو کل کرانے والے ہیں، یہ جو فاتحہ دلوانے والے ہیں، ختم نبوت کو جتنا یہ مانتے ہیں کوئی اور نہیں مانتا، اس لیے کہ ان کے تو ہر ختم میں ما کان محمد کی تلاوت کی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہنے والے، ہم جس احساس اور ادراک کے ساتھ رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں کوئی اور نہیں رکھتا۔ تمہاری ختم نبوت کانفرنس تو کبھی کبھی ہوتی ہوں گی، ہمارے تو شہروں میں جب کوئی تیجا ہوتا ہے اور 40واں ہوتا ہے، میرے محمد کی ختم نبوت کی کانفرنس بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان تیجوں 10ووں میں کثرت کیجئے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے۔ آقا و مولا رسول کریم علیہ تحیت و ثنا خاتم النبیین ہے، ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین۔ کسی آدمی نے مجھے آتے ہوئے رکا پکڑا دیا کہ حضور علیہ السلام نے یہ تو کہا ہے کہ لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ لا رسول بعدی۔ تو عالی مرتبت، پہلے تو میں عرض کروں یہ حدیث بھی ہے کہ جہاں میرے آقا نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ لا رسول بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں، بلکہ ایک حدیث میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، تم آخری امت ہو، اب تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہوگی۔ گویا تمہیں آخری امت ہونے کا معنی یہ تھا مصطفیٰ کا کہ جہاں جہاں تک تم رہو گے تمہیں میں اپنی ختم نبوت کا چوکیدار بنا کے جا رہا ہوں۔
گلی گلی کوچے کوچے اس بات کا چرچا کرے کہ ہمارے آقا کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ عالی جناب توجہ کا طالب ہوں، میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے کہا کہ خاتم النبیین، ابن کثیر نے لکھا کہ اس میں 2 قرات ہیں، ایک عاصم کی ہے اور ایک دوسرے قراء کی ہے۔ ایک قرات کے مطابق خاتم النبیین ہے اور دوسری قرات پر خاتم النبیین ہے، اور ایک کی صورت میں معنی یہ ہے کہ نبیوں کو ختم کر دینے والے، معنی یہ ان کے بعد کوئی نبی رسول آنے والا ہے ہی نہیں ہے، اور خاتم تو معنی یہ ہے کہ محمد تو مور لگانے والے تھے، جو مصطفیٰ سے پہلے آئے ان پر مور لگا دی، اب میرے محمد کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ما کانا محمد النبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ویسے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج کل تو لیل و نہاری بدل گیا ہے۔ پاک پتن میں میری گفتگو سننے والوں، اللہ آپ کو خوش کرے، حقائق بدل گئے، کون اب کس پر یقین کرے؟ اب تو افکار کا چوکی کرنے والا چیف جسٹس وہ یہ کہے کہ مجھے تو 20 سال سے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پتر کرتا کیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جس باپ کو پتر کا علم نہیں ہے اسے سپریم کورٹ کا قلم دان سنبھالنے کی کیا ضرورت؟ جناب کل تک تو ہمارا حامد شہید تم نے گرفتار کیا تھا اور اس کو جیل میں ڈالا تھا، آپ جب اپنا پتر سامنے آ گیا تو کہنے لگے میں قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا، تھوڑا اور نازک وقت آنے دو، تمہارا ہر فرد پکارے گا مدینہ 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 مدینہ۔ ابھی حالات نے اپنی چکی میں تمہیں پیسا نہیں ہے، جس وقت اور پسو گے نا تو تمہیں واشنگٹن بھول جائے گا، تمہیں میرے مصطفیٰ کا مدینہ یاد آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت پاکستان، قائد جماعت اہل سنت پاکستان، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب، میرے مصطفیٰ کا مدینہ یاد آئے گا۔ واپس آئیے، میں تو عرض کر رہا تھا کہ میٹرک کے بغیر ایف اے نہیں ہوتا، ایف اے کے بغیر بی اے نہیں ہوتا، بی اے کے بغیر ایم اے نہیں ہوتا، ایم اے کے بغیر اب ایم فل نہیں ہوتا، اور ایم فل کے بغیر پی ایچ ڈی اب بند کر دی گئی۔ کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایم فل کے بغیر نہیں لے سکتا۔ یارو پہلے پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بڑی ایجوکیشن ہوتی ہے، تو یاد رکھیے جس کو اللہ نبی بناتا ہے پہلے نبی بناتا ہے، پھر ان میں سے منتخب کر کے رسول بناتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہوگا تو رسول کے در سے ہوگا۔ آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ دھیان دو، ہائے شرح مواقف لکھتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا، وہ سونا ہوتا ہے، وہ جمال والا ہوتا ہے، وہ طاقت والا ہوتا ہے۔ اگر وہ طاقت والا نہ ہو، اختیار والا نہ ہو، حسن والا نہ ہو، جمال والا نہ ہو، تو وہ جناب سب کچھ ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا نام ہی سیرت و صورت میں حسن رکھنا اور جمال 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 رکھنا۔
جناب اس رنگ ڈھنگ کی نبوت کی تعریف ہم نے سنی نہیں تھی کہ حضرت اتنے سادے تھے کہ گرگابی پہنتے تھے تو سجے کھبے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ دایاں کون سا ہے اور بایاں کون سا ہے. جس کو دائیں بائیں کی تمیز نہ ہو وہ تو مسلمان کیسا ہوگا؟ میرے دوست کہ جائے کہ اس کو نبی کہا جائے. نبی بھولتا نہیں ہے اس لیے کہ نبی نے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو سونا بنایا اور جس وقت میرے مصطفیٰ کریم آئے تو میرے مصطفیٰ کی تو شان ہی نرالی تھی کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کان الرسول علیہ السلام افلج السنیتین اذا تکلم رحیا کالنور یخرج من ثنایا. میرے مصطفیٰ تو جب بات کرتے تھے تو ان کے منہ سے اتنا نور نکلتا تھا کہ محفل ڈوب جاتی تھی نور میں. آج ہمیں یہ چراغاں کر کے ثابت کرنا پڑا کہ روشنی اس کو کہتے ہیں. میرے مصطفیٰ جب صحابہ کی بزم میں نکلتے تھے تو چراغاں محمد عربی کے کلام کا ہوتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی باتوں کا چراغاں ہوتا تھا. عالی جناب پھر میں عرض کروں کہ جو نبوت کا خاصہ ہے وہ کمپیٹنٹ نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہوتی، جس میں کوئی لغزش نہیں ہوتی. میری طرف دیکھیے، اگر وہ قادیانی جو ہے اس کی کچھ کتابیں میرے سامنے رکھ دیں تو اگر اس کی کتابوں میں سے میں اگر 50,000 غلطیاں نہ نکالوں تو میں مصطفیٰ کا دیوانہ نہ ہوا نا. تو جس کی کتابوں افکار باتوں سے 50,000 غلطیاں نکلے وہ کیسے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ رسالت تو اس کو کہتے ہیں. ایک مستشرق لکھتا ہے کہ میں نے بالقصد کوشش کی تھی کہ میں حضور کی باتوں میں کوئی غلطی نکالوں، جھوٹ ثابت کروں. مجھے کچھ نہ ملا. میں نے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، میں نے ابن ماجہ پڑھی، میں نے ترمذی پڑھی، میں نے یہ کتاب وہ کتاب ساری کتابیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یہ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن عیب ڈھونڈنے کے لیے اور کچھ پڑھتے ہیں محمد کی خوبیاں ڈھونڈنے کے لیے. تو میں عرض کروں گا کتابیں پڑھا کرو لیکن جمال رسالت میں آپ کو دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں پڑھی کتابیں تاکہ کوئی بات غلط مجھے مل جائے. تو ایک حدیث مجھے مل گئی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، رحمت عالم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے مشروب میں مکھی گر جائے تو وہ اس مکھی کو ڈبولے اور نکال لے، اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتی ہے، دا ہوتی ہے، ایک میں دوا ہوتی ہے، میڈیسن ہوتی ہے، اس کو ڈبولے. عالی جناب وہ آدمی جس وقت کہنے لگا اب پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا بات کی ہے، کہنے لگا میں سائنسدان تھا، میں مکھیاں پکڑ کر کے میں لیبارٹری میں چلا گیا لیکن جس مکھی کو چیک کیا مجھے مدینے والا محمد سچا نظر آیا. مجھے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سچے اور سچے دکھائی دینے لگے. جناب 1442 سال گزر جائے، جس محمد مصطفیٰ کی بات میں ایک حرف برابر کوئی غلطی نہ نکال سکے، اس کے بعد نبوت کا تصور کرنا بھی کفر ہے. میرے محمد پہلے بھی اور آج بھی قیامت تک انسانوں کے سچے ہادی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جماعت اہل سنت پاکستان، قائد جماعت اہل سنت پاکستان، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. میں سے عرض کروں کہ آپ علماء بیٹھے ہیں، پیران نظام میرے پشت پناہ ہے. میں ایک بات کرنے لگا ہوں
جہاں آپ کتاب میں پڑھتے ہیں کہ 4 طریقوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں، کتاب اللہ سے، سنت رسول سے، قیاس سے اور اجماع امت سے. یہ 4 طریقے ہیں احکام کو ثابت کرنے کے. تو میں آپ سے اگر یہ پوچھ لوں کہ پہلا اجماع بتائیں کہ پہلا اجماع کس مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہوا تھا، خود جواب دیتا ہوں کہ شرح مواقف کا مؤلف لکھتا ہے کہ سب سے پہلا اجماع جس وقت مسیلمہ کذاب نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے کفر پر اجماع ہو گیا. معنی یہ ہے کہ قیامت تک جو مصطفیٰ کے بعد کسی کو نبی مانے گا وہ کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. عالی جناب کتاب حضور کی سنت اور لاجک اور فلاسفی اور اجماع اولین والسابقین اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم علیہ السلام کے سر پر ختمت نبوت کا تاج رکھا ہے. اور الحمدللہ آپ اور ہم سب مانتے ہیں. اس کے بعد نبوت کی ایک اور اہم نشانی یہ ہے کہ معجزہ. اگر معجزہ نہ ہو، آیا نہ ہو تو نبی کو نبی نہیں مانا جا سکتا. تو یاد رکھیے کہ اس میں بھی 7 شرطیں لکھی علماء اصول نے کہ معجزے میں 7 ایکسپیکٹ کون سے ہیں، اور جو کچھ لکھی ان میں ایک اہم یہ لکھا کہ جو نبی جو معجزہ پیش کرے جناب اس کا کوئی معارض نہیں ہو سکتا، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. تو میرے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کو تو ایک معجزہ ملا نہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت وسلام نے سوچا اس لیے کہ کیا کاؤنٹیبل ہیں حضور کے معجزات، تو تھوڑا سوچ کے جواب میں نے دیا ہے کہ حضور کے معجزے گنے ہی نہیں جا سکتے. اتنے اللہ تعالیٰ نے معجزات رسول کریم علیہ تحیت وسلام کو دیے ہیں. اقام اعلیٰ تاجدار نبوت کو معجزے ان کے گنے ہی نہیں جا سکتے. لیکن قرآن تو آج بھی موجود ہے، تمہارے پاس ہے. اگر قرآن کا توڑ نہیں ہے مجھے بتائیے مصطفیٰ کی نبوت کا تصور کون کرے گا؟ ظالم ہی ہوگا جو اس قسم کے خیالات اپنے آوارہ دماغ میں لائے گا. یہاں رکیے، میں رک کے عرض کروں گا کہ جماعت اہل سنت کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم ختم نبوت کانفرنسز کا جال ملک اور بیرون ملک ہم جال قائم کر دیں. میں نے تو عرض کیا تھا کہ پروونشل لیول پر اور ڈویژنل لیول پر اور تحصیل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر ختم نبوت کانفرنس کرو اور اس عقیدہ کو لوگوں کو پڑھاؤ کہ رحمت عالم علیہ السلام کے بعد نہ ذلی، نہ بروزی، نہ علمی، نہ عملی کسی قسم کے نبوت کا تصور ہے ہی نہیں ہے. میرے آقا مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے. اس لیے کہ اس وقت دنیا میں ایک قوت ایسی ہے، ٹوٹتی شب کو میری بات سننے والوں اس بات کو سنو کہ ایک دنیا میں ایسی قوت ہے، طاقت، جو مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی فکر رکھے ہوئے ہے. اس وقت تک آپ کو اندازہ ہے کہ 10 لاکھ مسلمان ان کے ہاتھوں سے شہید ہو چکے ہیں. غوث پاک کی دھرتی سے لے کر جناب داتا صاحب کے گاؤں تک اور داتا علی اجمیری کے گاؤں سے لے کر
داتا کی مرکز انور تک، بابا فرید کی دہلیز پر ہونے والے دھماکہ تک، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ 3 بارڈرز قائم کر دیے گئے۔ ایک کے مطابق مسلمانوں کی افرادی قوت کو ختم کرو، اور دوسرے سیکٹر پر مسکنسیپشنز، بلیف ڈسٹرب کرنا، شکوک اور شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا، اور انہیں اسلام اور دین کے بارے میں بدظن کرنا۔ اور تیسرا سیکٹر یہ ہے کہ وہ قوتیں اور طاقتیں جو کہ مسلمان ممالک کے اندر مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کر سکتی ہیں، اور مصطفیٰ کریم کے عشق اور محبت کی دولت ان سے چھین سکتی ہیں، ان کو کھلا پیسہ دو اور ان کو دولت دو اور ویلتھ کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دو، اور پھر ان کو استعمال کرو۔ بدقسمتی سے جرمنی کے اندر ان کا ہیڈ قائم کر کے مسلم ٹی وی کے نام پر اور اس طرح کے چینلز کے حوالے سے۔ میں ہری پور میں اچانک دورے پر گیا جماعت اہل سنت کے۔ میں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو بلایا کہ ملاقات کے لیے آئیں۔ کہنے لگے جی ایک عجب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ؟ کہ آج کل قادیانیوں نے کام یہ شروع کیا ہے کہ غلام احمد قادیانی کی تصویر یا حکیم نور الدین کی تصویر وہ جا کر کے مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ یہ بڑے بزرگ تھے، چشتی بزرگ تھے، ان کی تصویر دکان پر لگا لو، بڑی برکت ہوگی اور بڑا مال تمہارے ہاں بکے گا۔ تو جناب شاہ صاحب یہ 4-5 دکاندار ہم نے پکڑ لیے کہ انہیں تصویریں لگائی ہوئی ہیں، اور یہ تصویریں حکیم نور الدین کی ہیں یا غلام احمد قادیانی کی ہیں، اور وہ نام نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ صرف بزرگ ہیں۔ میرے دوست، ان کا تو مقدمہ قائم کر کے ہم نے جیل میں ان کو بھجوا دیا، لیکن اب ان کا رخ پنجاب کی طرف ہے۔ علماء کرام، مشائخ اعظام، تمہارا فرض بنتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ختم نبوت کے نوکر بن جاؤ اور اس عقیدہ کا پرچار کرو اور کہو کہ میر علی شاہ اللہ کے پاس جو کہ پہنچ چکے ہیں، لیکن میر علی شاہ کے نوکر آج بھی ہر گندے آدمی کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آج جناب دوستو، چھوٹے چھوٹے پمفلیٹس، ویلفیئر کا کام، رفاع عامہ کے نام پر کام، NGOs، وہ ساری کی ساری یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے اس کی ایک تصویر پیش کرنے لگا ہوں، اور آج اسی کی توجہ کی طرف میں طالب ہوں گا کہ پہلا شاخسانہ فحاشی قائم کرنا، دوسرا قادیانیت کو سپورٹ کرنا، تیسرا عالی جناب مختلف چینلز میں مختلف مفکرین کو برائب کر کے رشوت دے کے ان سے کنسیپشنل پریچنگ کو مؤثر کرا دینا، اور علماء کے خلاف، مشائخ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ یہ تو 2 رکعت کا امام ہے، مولوی ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے؟ یہ تو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اور نالج انفارمیشن کے نام پر سکرین پر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عالی جناب قافلہ آپ کو منظم کرنا ہوگا، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ ختم نبوت کانفرنس گلی گلی رکھیں اور اٹھ جائے، تیار ہو جائیں اور ہر کفر کو للکاریں کہ محمد کے نوکر جی رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت پاکستان، قائد جماعت اہل سنت پاکستان، مفکر اسلام علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ میرے مصطفیٰ کے نوکر اور خادم
جی رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نیٹ پر ہر اتوار شام شاہ جی کے ساتھ سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں ابھی چوتھا پروگرام کر رہا تھا کہ مجھے انگلینڈ سے ایک ٹیلی فون آیا، مجھے کہنے لگے کہ I'm ہارٹ اسپیشلسٹ، میں ہارٹ کا ایک ماہر ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بڑی مہربانی، آپ نے کانگریچولیٹ کیا ہے مجھے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کو پیسہ بھی تو چاہیے ہوگا۔ میں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں دیتا ہوں، آپ آئیے ہم سے رابطہ کریں۔ میں نے اس سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تم قادیانی ہو یا مسلمان ہو؟ تم قادیانی ہو یا مسلمان ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ کیا سوال کیا؟ میں نے کہا کہ بھائی جی روکی سوکی کھائیں گے، وفا حضور سے نبھائیں گے، ہم نانے جوین کھائیں گے لیکن کسی کی دکان پر بکیں گے نہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ سبق دیا تھا کہ کروں مدح اہل دغلدہ، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ میری ایک بات کی طرف دھیان، پیر مہر علی شاہ صاحب کا واقعہ علامہ رفیق شاہ جمالی صاحب نے سنایا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب بہت بڑے آدمی تھے، سید تھے، حضور کا خون ان کی رگوں میں تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ بلیف سمجھیں، بلیف، عقیدہ یہ کہ میرے استاد فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پیر صاحب نکلے پنڈی سے تو ہم تشویش میں تھے کہ یہ اتنا بڑا مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ جس وقت اللہ نے فتح دے دی تو جس وقت واپس آئے تو ہم لوگوں نے پوچھا کہ حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تھا، اگر نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ آج جلال میں آگے اور آپ نے پنجابی میں کہا کہ کٹا قلعے دے زور تے تنگدا ہے۔ مجھے مصطفیٰ نے رات کو کہہ دیا تھا پتر میر علی صبح جو مانگے گا وہی ہوگا، صبح جو مانگے گا وہی ہوگا، صبح جو مانگے گا وہی ہوگا، صبح جو مانگے گا وہی ہوگا۔ خالی جناب دوستو، حضور کی ذات پر کمٹمنٹ اور ایمان ایسا بناؤ۔ میں نے کہا میر علی تو بہت اونچے بندے ہیں، خدا کی قسم اس اجتماع میں کوئی عام مسلمان حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے اور قادیانیوں کو آگ جلاؤ، تم بھی چھلانگ لگاؤ، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، خدا کی قسم محمد کی ختم نبوت کو ماننے والے کے بدن کو آگ بھی نہیں جلائے گی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ دیکھو نبی کے لیے معجزہ چاہیے ہوتا ہے، اور جو آدمی سیالکوٹ میں، ادھر میری طرف دیکھو، میں چھوٹا سا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہوں اوپر نیچے یہ سارے مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ بابا صاحب کا تو میں لنگر کھانے والا ہوں، ان کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کے خیر مانگنے والا ہوں، اور دریوزہ گر ہوں میں ان کے دروازے کا۔ یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ میری بات سنیں، جو بات میں کر رہا ہوں کہ عالی جناب مجھ سے کسی شخص نے کہا تھا کہ شاہ جی آپ بتائیں کہ آپ کی کرامت کیا ہے؟ میں نے کہا یار میں آپ کیا بتاؤں، اس سوال کا کیا جواب دوں، لیکن ایک کرامت اپنی بتاؤں گا۔ کہنے لگے وہی جو ہے وہ بتا دیں۔
میں لگا مجھ سے لے کر میرے ابا جی سے لے کر میرے دادا جی سے لے کر میرے پردادا جی سے لے کر اوپر امام حسین پاک تک میرے شجرہ نسب میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے کسی کافر کی دریوزہ گری کی، کسی ہندو اور کسی یہودی اور کسی دین فروش کو اس نے سچا جانا ہو۔ عالی جناب، ہم نے زنجیریں پہنی ہیں، ہم نے اچکڑیاں پہنی ہیں، لیکن اچکڑیاں اس جذبے سے پہنی ہیں کہ روکی سوکی کھائیں گے، مدینے والے تجھ سے وفا نبھائیں گے، وفا نبھائیں گے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو آدمی ڈسٹرکٹ کمشنر کا چند ٹکوں کا غلام بن کے وہ دین اسلام کی دیوار میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے، ہم اس پر تھوکتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہے کروں مدح اہل جو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ عالی جناب، کیا یار، کیا اس پلیت آدمی کا میں کیا اس کا کیا مقابلہ، کیا شے ہے وہ، گندی اور خبیث شے، جس نے مسلمانوں اور تہذیب اسلام اور تمدن اسلام کا بانگ پان اور زینت خراب کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں، ایسے ڈاکو کو پہچانو ہی نا، اپنی نسلوں کو بھی پہچان کراؤ، کہیں وہ برباد نہ ہو جائیں۔ باقی ایک اور بات بتاؤں، جو نبی ہوتا ہے اس کا استاد خدا ہوتا ہے، وہ اللہ ہی سے لیتا ہے، اور رسول اللہ ہی سے لیتا ہے۔ یہ غلام احمد قادیانی کی ہسٹری پڑھو تو 40 تو بندے ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی یہودی ہیں، جن سے پڑھتا رہا ہے، انگریزی پڑھی، کبھی کس سے پڑھا، لیکن معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ رب نے مصطفیٰ سے کہا میرے محمد قلم کو ہاتھ نہیں لگانا، میرے مصطفیٰ نے قلم کو ہاتھ نہ لگایا، لیکن آج قرآن گلی پڑھا جا رہا ہے۔ جو غیر کے سامنے بیٹھے وہ اور ہوتا ہے، جو خدا سے لے وہ نبی ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثناء کی نبوت کا چرچا کرو، خدا کی قسم مجھ سے کسی آدمی نے کہا تھا کہ موت کے بارے میں آپ کی خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا تھا میری خواہش یہ ہے کہ مسافر ہوں، گھر میں نہ ہوں، اپنے بچوں کے پاس نہ ہوں۔ خواہش کرنے میں کیا حرج ہے، کرے گا تو وہی جو کچھ اللہ کرے۔ میں بچوں کے پاس نہ ہوں، گھر میں نہ ہوں، مسافر ہوں، اور میں حضور کا چرچا کر رہا ہوں، رحمت عالم کی تعریف کر رہا ہوں، اور میرا آخری وقت آ جائے اور میں لبیک کہوں، اور میں کہوں مولا میں تیرے حبیب کے لیے تھا، تیرے حبیب کے لیے میں نے جان دے دی۔ اے پاک پتن شریف کی ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے علماء، مشائخ، یہ صرف جماعت اہل سنت کا مسئلہ نہیں، آپ سب کا ہے۔ آپ اس مسئلے میں جو سینسٹیو حالات ہو رہے ہیں، آرمی کے اندر، آرمی آفیسرز میں سلو پوائزننگ کے ساتھ لٹریچر عام کیا جا رہا ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹس کے یہاں سلو پوائزننگ کے ساتھ انگریزی زبان میں ادھر سے گندا لٹریچر وہاں جاتا ہے، وہاں سے ٹرانسلیٹ ہو کر کے آتا ہے، 1000 صفحے کی کتاب میں صرف 200 یا 4 صرف سطریں ایبزارب کی جا رہی ہیں، انجیکٹ کی جا رہی ہیں، جن کے اندر اسلام کے بیلیف پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں، اب ہاتھ کھڑا کرو، کیا مجھے بتاؤ گے
یہ کوئی اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کی ختمت نبوت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہاتھ کھڑا کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسلام، اسلام کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نام سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔